اسرائیل کا ایران کی جانب سے داغی جانے والی میزائل کو روکنے کا دعویٰ۔ اسرائیلی میڈیا کے دعوے کے مطابق ایران کی جانب سے اسرائیل پر میزائل داغا گیا ہے۔ حملے کے بعد اسرائیلی وزیر دفاع نے فوج کو تہران میں حکومتی اہداف کے خلاف شدید حملوں کی ہدایت کر دی ہے۔ ایران کے مبینہ میزائل حملے کے بعد اسرائیلی وزیر خزانہ کی وارننگ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا بیان بھی سامنے آیا ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ کہنا ہے کہ اسرائیل اور ایران دونوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا کہ ایران اور اسرائیل دونوں سے خوش نہیں، اسرائیل سے زیادہ ناراض ہوں۔ ایران اپنا جوہری پروگرام کبھی آگے نہیں بڑھا پائے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ایرانی صحافی ہیں جان حسین۔ جان حسین، یہ بتائیے گا کہ اس وقت دونوں ممالک کی جانب سے یہ جو ہے وہ الزامات عائد کیے جا رہے ہیں کہ سیز فائر کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس حوالے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ میں دونوں ممالک سے ناخوش ہوں۔ تو یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے؟ اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی، ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ 4 بجے ایران نے کہا تھا کہ اگر ہم رک جاتے ہیں، پہلے تو ٹرمپ صاحب کو ٹویٹ یہ ہے کہ 12 گھنٹے میں ایران سیز فائر کرے، لیکن ایران نے کلیئرلی بول دیا ٹھیک ہے 4 بجے تک ہم کر دیں گے، اور آخری حملہ ایران نے ہی کیا اسرائیل کے اوپر۔ اور اب اسرائیل فیس سیونگ کرنے کے لیے، کیونکہ ان کی عوام کا بہت بڑا گیس بڑا پرابلم ہے وہاں پہ، اور پروٹیسٹ ہو رہے ہیں، اور بہرحال جو بھی ہو رہا ہے سینسرشپ تو ہمارے سامنے، بٹ اسرائیل کی کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے آخری شاٹ وہ فائر کریں، تو وہ آپ کے سامنے ناکامیاب ہے، کیونکہ ٹرمپ صاحب نے جو ہے وہ بولا ہے کہ اسرائیل سے وہ زیادہ ناخوش ہیں اور کوئی حملہ اسرائیل کی طرف سے نہیں ہونا چاہیے، اور جہاز بھی جو جا رہے ہیں وہ واپس مڑ جائیں۔ تو ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ اس وقت کہ ایران نے ٹریگر پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، اور جیسے ہی ایران کو لگا کہ یہاں پہ کوئی بھی کسی بھی طریقے کی ایکشن ہوگی اسرائیل سے، تو اس کو فوری طور پہ جواب دیا جائے گا۔ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے، یہاں پہ لوگوں کا سینٹیمنٹ اس طریقے کا ہو چکا ہے کہ ان کو ٹرمپ صاحب کی جو اسٹیٹمنٹس ہیں ان سے یہ واضح ہو رہا ہے کہ اب ریئلائزیشن ہے امریکہ کو اور اسرائیل کو کہ جو ایڈونچرزم انہوں نے کی ایران کے اندر آ کے اور اٹیک کرنے کی کوشش کی، اور کسی طریقے سے نیوکلیئر پلانٹس کو بھی کوشش کی کہ ان کا سٹاک پائل ڈیمیج کریں، جو کہ نہیں ہوا، ریجیم چینج کی بھی باتیں ہو رہی تھیں وہ بھی نہیں ہوا، تو اب ریئلائزیشن یہ ہے کہ ایک بیک فٹ پہ چلے گئے ہیں اسرائیل اور امریکہ دونوں۔ تو دیٹ از دا اپڈیٹ فار ناؤ، لیٹس سی واٹ ہیپنس۔ ٹھیک ہے، اور ابھی یہ جو گزشتہ شب صورتحال رہی اس کے بعد ڈپلومیٹیکلی کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے؟ ایران کے کہاں کہاں پر جو ہے وہ رابطے ہوئے ہیں؟ کیا بات ہوئی ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہاں پہ آفیشلی کوئی بھی کسی بھی طریقے کی کنفرمیشن یا کسی بھی طریقے کی خبر نہیں دی گئی، صرف اراکچی صاحب کی طرف سے کہا گیا کہ 4 بجے تک ہم لوگ ویٹ کریں گے، 4 بجے تک اگر ہوتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم جاری رکھیں گے۔ ابھی ایران بھاگ رہا، کہیں نہیں جا رہا کہ پلیز ہمیں بچاؤ، الٹا صورتحال وہاں پہ اسرائیل کی طرف سے ہمیں نظر آ رہی ہے کہ اسرائیل بھاگ رہا ہے ادھر ادھر اور پوچھ رہا ہے کہ بھائی ہمیں بچاؤ، اور ایران ہمارے اوپر اٹیک کر رہا ہے۔ یہ وہی والی زبان ہے جو حماس استعمال کرتی تھی جب اسرائیل سیز فائر کرتا تھا حماس کے ساتھ، اور وہ وائلیشن کرتا تھا، اور حماس کہتی تھی کہ ہمارے ساتھ خلاف ورزی ہو رہی ہے، اور کوئی ان کی بات کو سیریسلی نہیں لیتا تھا۔ تو آج اسرائیل اسی پوزیشن میں آ گیا جس پوزیشن میں حماس تھی ایک زمانے پہلے۔ ٹھیک ہے، تو ابھی یہ جو سیز فائر چل رہا ہے اس دوران کیا اسرائیل کی جانب سے کوئی اس کی خلاف ورزی، جس طرح سے بھی ڈونلڈ ٹرمپ بھی بات کر رہے تھے کہ میں زیادہ ناخوش اسرائیل سے ہوں، کیا خلاف ورزی ہوئی ہے اس کی کوئی؟ نہیں، کوئی خلاف ورزی نہیں ہوئی۔ کہا جا رہا ہے اسرائیل کی طرف سے کہ ہم جو ہے وہ ہم نے میڈیا رپورٹ کر رہا ہے ان کا کہ ہم نے سٹرک کیا ہے کسی ریڈار سینٹر کے اوپر یا واٹ ناٹ، لیکن کوئی ڈیمیج نہیں ہوا، کوئی بھی چیز یہاں پہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بالکل بھی یہاں پہ ایسی سیز فائر وائلیشن نہیں ہوئی ہے۔ اور آئی وڈ سے کہ اگر انہوں نے کیا بھی ہے تو لیٹ سی، دا ٹائم ول ٹیل۔ لیکن ایران جو ہے وہ اس وقت اپنا بالکل سکون سے بیٹھا ہوا ہے، کیونکہ انہوں نے جو مقصد اپنے حاصل کرنے تھے وہ انہوں نے کر لیا، اور لاسٹ شاٹ جو کال کرنا تھا لاسٹ شاٹ کال کر لیا۔ ابھی امپلائڈ سیز فائر ہے، لیٹ می ریمائنڈ یو، یہ ایک امپلائڈ سیز فائر ہے، آفیشل ہے آف کورس لیکن امپلائڈ ہے، کیونکہ اب جب ظاہر سی بات اسرائیل کرے گا آگے سے تو ظاہر ہے ایران ریٹیلیٹ کرے گا۔ سو لیٹ سی، دا سچویشن از اسٹل ڈیولپنگ۔ ٹھیک ہے، 12 گھنٹے کا یہ وقت ہے، تو اس کے بعد مکمل جنگ بندی کے چانسز موجود ہیں اب؟ مکمل جنگ بندی کے دیکھیں چانسز تب ہوں گے جب آئی وڈ سے گورنمنٹ لیول پہ، جب ان کی جو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل ہے ایران کی، ان کی جب پارلیمنٹ ہے، اور ان کے جو سپریم لیڈر ہیں، جب یہاں سے کنفرمیشن جب پکی ہوں گی، مضبوط ہوں گی، لیجسلیچر جب ان کا اس چیز کے اوپر اگری کرے گا، آئی وڈ سے تب سیز فائر پکی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پکی سیز فائر ہوگی۔ اس وقت جو سیز فائر چل رہی ہے وہ بالکل سیز فائر ہے، لیکن اتنی مضبوط نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ فار شور یہ ٹکے گی۔ سو آئی وڈ سے لیٹس سی۔ اچھا، کچھ ایسی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ تہران میں دوبارہ سے کوئی دھماکے سنے گئے ہیں، کچھ اس بارے میں کچھ کنفرمیشن آپ دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، کوئی دھماکے جو ہے وہ میری ابھی اس وقت جو میں میری جو بہرحال جو ریسرچ ہے، جو آبزرویشن ہے، اس وقت کوئی دھماکے نہیں ہوئے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ ایک خالی میدان کے اوپر ایک ایکسپلوژن ہوا ہے،
बहरहाल वो क्या है, उसके अंदर क्या हुआ है, वो कैसे हुआ है, हो सकता है लोकल हो सकता है, अब आई एम नॉट प्रीटी श्योर अबाउट दैट. लेट्स वेट फॉर ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन. इसराइल की तरफ से भी रिपोर्टिंग आ रही है कि हमारे ऊपर मिसाइल्स गिर गए हैं और हमारे ऊपर मिसाइल दागे गए हैं. इंडियन मीडिया तो ये भी रिपोर्ट कर रहा है कि लाशें जो है वो बिल्डिंगों में दबी हुई हैं. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. ठीक है, और आने वाले चंद घंटे कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, खुसूसन जो अगर ईरानी ऑफिशल्स की जानिब से डेफिनेटली मीटिंग्स होंगी, इस बारे में मज़ीद आगे की सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा, तो क्या एक्सपेक्टेड है, कितने इंपॉर्टेंट है ये? बहुत इंपॉर्टेंट है. आई वुड से इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अभी जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि अभी इस वक्त 24 to 48 आवर्स में अगर देखें इसराइल की अग्रेशन जारी रही तो रिस्पांस अदर वे होगा. भले ऑफिशियल्स कंफर्म कर भी दें, मैं आपको बिल्कुल क्लियरली बता रहा हूँ, इसराइल की 832 वायलेशंस रिकॉर्ड की गई हैं हिस्ट्री में. तो कोई नई बात नहीं होगी अगर इसराइल वायलेट करे. बट अगर ऑफिशियली भी कंफर्म कर देता है, ईरान अपनी स्ट्रक्चर लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर से कंफर्म कर देता है कि सीज फायर हम परमानेंट रखेंगे, तो भी अगर इसराइल अग्रेस करेगा तो यहाँ ऑफिशियल्स का बयानिया यही है कि हम रिस्पॉन्ड करेंगे उनको. तो इट्स नॉट लाइक कि अगर यहाँ पे लोगों ने कह दिया कि हम खामोश रहेंगे तो इसराइल मारता रहेगा यहाँ पे. इट्स नॉट द केस. ठीक. अच्छा, ये जो डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बयान आया है कि दोनों ममालिक जो है वो खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उसके बाद नेतन्याहू से भी रब्ता हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का और उन्होंने सीज़ फायर पर कायम रहने के लिए उन्हें ज़ोर दिया है, लेकिन ख़बरें ये आ रही हैं कि नेतन्याहू ने कहा कि वो इसका जवाब ज़रूर देंगे अब ये जो खिलाफ वर्जी हो रही है. देखिए भाई, मैं कहना चाह रहा हूँ, लास्ट शॉट स्ट्रेटेजिक वॉरफेयर में लास्ट शॉट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि लास्ट शॉट किसने कॉल किया, क्योंकि सुपीरियोरिटी उसी के ऊपर डिपेंड करती है. तो नेतन्याहू साहब यही चाह रहे हैं, फेस सेविंग करना चाह रहे हैं. जो फेल्ड ऑपरेशन उन्होंने किए यहाँ पे, वो यही करना चाह रहे हैं कि किसी तरीके से ये बताने की कोशिश करें कि भाई हम अभी भी जिंदा हैं, या हम अभी भी रेलेवेंट हैं, या अब हम अभी भी जो है वो सुपीरियर पोजीशन में हैं. तो आई वुड से मेरी नजर में जो ये नजर आ रहा है वो यही नजर आ रहा है कि कोशिश की जा रही है कि लास्ट शॉट इजराइल कॉल करे, जबकि ईरान लास्ट शॉट कॉल कर चुका है. आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सबको पता है.